أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورہ شمس اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں سے بیان کیا ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے. روزمرہ عموماً جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قدرت کا کیسا اظہار فرمایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا اس صورت میں. والشمس وضحاها اور قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. سورج کو اللہ نے اس طرح سے روشن کیا ہے, منور کیا ہے کہ ایک سورج پوری دنیا کے لیے کافی ہے. ایک ہمارے مسجد میں کتنے لائٹ لگے ہوئے ہیں, ایک معمول سی مسجد کو روشن کرنے کے لیے, ایک معمول سے گھر کو روشن کرنے کے لیے کتنے بلب لگانے پڑتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک ہی بلب لگایا ہے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. والقمر اذا تلاها اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے بعد آتا ہے. چاند بھی کیا کرتا ہے, رات کو روشن کرتا ہے. خصوصاً جب 13, 14, 15, 16 کی جو راتیں رہتی ہیں تو اس میں چاند مکمل ہوتا ہے, تو بھی چاند کی طرح, سورج کی طرح چاند کیا کرتا ہے, رات کو روشن کر دیتا ہے. والقمر اذا تلاها اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے بعد آئے. والنہار اذا جلاها اور دن کی قسم جب کہ دن سورج کو کیا کرتا ہے, خوب روشن کرتا ہے. جب دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سورج کو روشن کرتا ہے, رات میں سورج کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, بجھا دیتا ہے. اور دن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روشن کیا ہے, جو جس کی وجہ سے معاش اور بہت سارے کام جو ہوتے ہیں وہ دن کے اندر انجام دیے جاتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر اللہ رات ہی رات رکھتا ہے تو دن نہیں رہتا تو کیسے کام کر دیں. واللیل اذا یغشاها اور رات کی قسم جب کہ رات کیا کرتے, سورج کو ڈھانپ دیں. سورج کو رات کیا کرتی ہے, ڈھانپ دیتی. اتنا سارا اتنا بڑا سورج ہے جس کو کوئی چیز بھی چھپا نہیں سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ رات کی وجہ سے اس کو کیا کر دیتا ہے, چھپا دیتا ہے. ورنہ اگر دن ہی دن رہتا ہے تو انسان کے بہت سارے جو کام ہیں رات کے وہ کام نہیں ہو پاتے, سکون اس کو نہیں ملتا, نیند صحیح نہیں ملتی. جو رات میں ملتی ہے وہ دن میں نہیں مل سکتی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی بڑی نعمت ہے کہ اس رات کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, سورج کو چھپا دیا. والسماء وما بناها اور آسمان کی قسم اور جس نے آسمان کو کیا کیا ہے, بنایا ہے. جس ذات نے آسمان کو بنایا, یعنی 7 آسمانیں بنائے ہیں. ہم تو ظاہر میں ایک ہی آسمان دیکھتے ہیں, اس کے اوپر اور 6 آسمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیلا کلر دیا ہے. بغیر ستون کے آسمان کو بنایا, بغیر عمد ترونها بغیر ستون جس کو تم کیا کرو دیکھ رہے ہو. اتنی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, آسمان کو بچھا دیا ہے, بنایا ہے. والارض وما طحاها اور زمین کی قسم اور جس نے زمین کو کیا کر دیا ہے, بچھایا ہے, بچھونا بنایا ہے, پھیلایا ہے. یہ زمین اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, بنایا, اس کی قسم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها اور انسان کی قسم, اور انسان کو جس نے کیا کر دیا, درست بنایا. نفس مراد انسان یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ یہاں پر تنوین تعظیم کے لیے جائیں, یا ہے کہ مطلق ہر انسان کو اللہ نے کیا کر دیا ہے, بنایا ہے. تو انسان کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی ہے.
اور جس نے انسان کو اچھی طرح سے ڈھایا، اچھی طرح سے بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے کے اندر کیا کیا، ڈھایا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس ذات نے اس میں الہام کیا، انسان کے دل میں بانٹ کو ڈالا اس کے فسق اور فجور کو اور تقوی اور پرہیزگاری کی چیز کو، جن چیزوں کو نہیں کرنا ہے اس کو بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، جن چیزوں کو کرنا ہے اس کی بھی راہ دکھائی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے یا برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کی راہیں دکھائی، یہ دیکھو یہ ہدایت والا راستہ ہے، یہ گمراہی والا راستہ ہے، یہ جنت والا راستہ ہے، یہ جہنم والا راستہ ہے۔ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال، یہ جنت کے راستے ہیں، اور اللہ کے نافرمانے والے اعمال جو ہے وہ جہنم کے راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے سامنے بالکل کھول کھول کر کیا کیا بیان کر دیا ہے، قرآن کے اندر بیان کیا ہے، نبیوں نے ہم کو اطلاع دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خاص پیغمبروں کو امت کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے بھیجا، انہوں نے کیا کیا، اس کی ہم کو اطلاع کر دی، ورنہ اگر نبی کو اللہ نہیں بھیجتے، وہی نہیں اتارتے تو ہم کو کیسے پتہ چلتا کہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کر دیا، ہر انسان کو اس سلسلے میں کیا کیا، الہام کیا۔ الہام ہوتا ہے وہ خیر کا ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے، شر کا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں فسق اور فجور کا جو الہام کیا، یہ اس لیے کیا تاکہ وہ اس سے بچ جائے، تاکہ بچنے کے لیے کیا ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے فسق و فجور کو بیان کیا، پھر تقوی کو بیان کیا، اس لیے کہ آدمی اگر گناہوں سے بچ جائے نا، خود بخود پھر نیکی کرنا اس کے لیے آسان۔ تو اہم چیز کیا ہے، گناہوں سے بچنا، نیکی کم ہو جائے، اطاعت کم ہو جائے تو اس میں درگزر ہو سکتا ہے، لیکن گناہ ہو جائے یہ در کی باہر کی بات ہوتی ہے، نافرمانی کرنے اللہ کا بہت ناگوار ہے۔ لہذا آدمی چھوٹے سے لے کے بڑا گناہ کیا کر دے، چھوڑ دے، معمولی گناہ ہے، صغیرہ ہے اس کو بھی چھوڑنا ہے، کبیرہ اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی معمولی گناہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹی سی چنگاری کے معنی ہے، اور بڑا گناہ یہ بڑے انگارے کی طرح ہے۔ تو چنگاری بھی جیسے کیا کرتی ہے، معمولی سے پورا جلا دیتی ہے، پورا گھر اور پوری دکان کو جلا دیتا ہے، تو اسی طرح معمولی گناہ بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، اللہ کے رحمت سے دور کر دیتا ہے، جنت سے قریب کر دیتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حفت النار بالشہوات وحفت الجنہ بالمکارہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو شہوتوں کے پیچھے چھپایا ہے اور جنت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تکالیف کے پیچھے چھپایا ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کا جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے، فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اتنی سارے قسمیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے بھی اگر سمجھیے کہ کوئی سمجھ جائے اور اپنی اصلاح کر لے، اپنے نفس کو مہذب بنا لے، نفس کے اندر کی گندگی کو ختم کر دے، لیکن ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچا لے، تو شخص تحقیقی کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، فلاح کو پہنچ گیا، من زکاہا، جس نے نفس کو سوارا، نفس کو مزین کیا، ہر قسم کی گندگیوں سے، خاص طور پر گناہوں سے کیا یہ دور رکھا اپنے آپ کو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول اس موقع میں دعا پڑھتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ مجھ کو میرے نفس کا تقوی عطا فرما۔ ظاہر میں تو ہم ماشاءاللہ صوفی لگتے ہیں، ہر قسم کے ظاہری اعمال کا ہم اچھا کرتے ہیں، لیکن نفس کے اندر کی جو گندگیاں ہیں، نفس میں جو غلط وساوس آتے ہیں، اور نفس جو گناہوں کی طرف میلان کر لیتا ہے، خواہشات کی طرف میلان کر لیتا ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا کر لینا، بچا لینا ہے۔ تو جس نے نفس کی کیا کر لی، اصلاح کی، تو کامیاب ہو گیا۔ وقت خواب من دسہا، اور تحقیق کے اور نامراد ہوا جس نے کیا کر دیا، نفس کو ملیامت کر دیا۔ نفس کو کیا کر دیا، مطلب یہ کہ خواہشات کے اندر اپنے آپ کو لگا دیا، خواہشات کے اندر ڈبکیاں لگا دی، جو ہر وقت دل کے اندر جو خواہشات رہتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، نہ صحیح دیکھتا ہے نہ غلط دیکھتا ہے، نہ اچھا دیکھتا ہے نہ برا دیکھتا ہے، وہ بس اس کے دل میں جو آیا اس نے کر لیا۔
اس میں شریعت کا کیا حکم ہے، سنت کیا ہے، رسول کا کیا طریقہ ہے، نبی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں کرنا پڑتی ہے، چاہے خوشی کا موقع چاہے غمی کا موقع ہو۔ ایمان والا یہ آزاد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، قید ہے۔ دنیا یہ ہمارے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے۔ ہم جو چاہے نہ کھا سکتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم کو ہر حال میں دیکھنا ہوگا اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے۔ لہذا اگر نفس کی خواہش کے مطابق عمل کریں گے تو ہم نامراد ہو جائیں گے۔ کذبت ثمود بتقواہا، قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجے تھے، تو انہوں نے بھی اللہ کے دین کی دعوت دی۔ قوم ثمود جن کو بڑا فخر تھا، گھمنڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے باغات ان کو دیے تھے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے میوے دیے تھے، لیکن انہوں نے بجائے اللہ کی نعمتوں کی شکرانی کا نبی کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے کذبت ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا، کہ جب کہ قوم کا جو سب سے بدبخت شخص تھا وہ کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قوم نے فرمائش کی تھی حضرت صالح علیہ السلام سے کہ واقعی اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکالو۔ پہاڑ سے کیا نکالو، اونٹنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالی، گابن اس کو بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی۔ اس کے باوجود لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایمان لایا اور کچھ لوگوں نے اس کو جادوگر قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس اونٹنی کو چھیڑ چھاڑ مت کرو، لہذا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ لیکن قوم نے نہیں مانا، اور جو قوم کا بدبخت شخص تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کو کیا کر دیا، قتل کر کے ڈالا، اس کے پوچھوں کو کاٹ دیا اور اس کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان کا اوپر کیا ہوا، عذاب نازل ہو گیا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، ان کے پیغمبر جو تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی پلانے سے تم کیا ہو، ڈرو۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا متعین کیا ہے کہ وہ اونٹنی جو تھی نا، قوم کا ایک دن، قوم کے پانی کا اور اونٹنی کے پانی کے دن کو کیا کیا، متعین کیا گیا تھا۔ ایک کنواں ہے مثلا، اس اونٹنی اس کنویں سے پانی پیتی تھی، ایک دن میں پانی پیتی تو پورا ختم کر کے ڈال دیتے، تو قوم کو پانی نہیں ملتا تھا، تو دوسرے دن قوم کی جو بکریاں اور جانور ہیں وہ اس سے کیا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے۔ تو اس طرح پانی تقسیم ان کی ہو گئی تھی، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو، لیکن قوم کا جو بدبخت شخص تھا اس نے اس کو قتل کر کے ڈالا۔ فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، دمدم انزل علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان پر عذاب کو نازل کیا اور ان کو ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، ایک چیخ سے پوری جو نافرمان لوگ تھے وہ سب کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام سے نہیں ڈرا، اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے نہیں ڈرا۔ یہ جو انجام سے ڈرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، کسی کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ جیسے چور اگر یہ انجام سے ڈرے کہ میں چوری کروں گا تو اس کو پکڑا جائے گا، میری رسوائی ہوگی، وہ چوری نہیں کرے گا۔ تو کوئی سمجھ لیجیے کہ انجام سے ڈرتا ہے تو کوئی کام کرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ قوم کو ہلاک کر دیا، اللہ کی جب نافرمانی کی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ عبرت کے لیے بیان کیا ہے۔ کس کے لیے؟ عبرت کے لیے بیان کیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کر لیں کہ دیکھو ماقبل کی قوموں نے نافرمانی کی تو اللہ کا ان پر کیا ہوگا، عذاب نازل ہوا۔ لہذا اپنے نفس کی اصلاح کر لیں، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ملا لیں، اور اس کے اندر تقوی کا اور پرہیزگاری والا مادہ پیدا کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرے، بچائے، ورنہ یہ وقتی طور پر وقتی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے۔ ہم اسی حال میں اگر ہم چلے جائیں گے تو کیا ہم اللہ کو دکھائیں گے، اور اللہ ہماری زندگی کا حساب لے گا، ہم اللہ کو کیا حساب دیں گے؟ اس لیے ایک ایک قدم اور ایک ایک بول، انسان کا ایک ایک بول اور ایک ایک قدم اور ایک ایک چیز احتیاط کے ساتھ ہم کیا کریں اور اپنا ابھی سے کیا کریں، محاسبہ کر لیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کرتے رہیں گے محاسبہ، جیسے دکاندار کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے جب محاسبہ ہوتا ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، تو اس کے سامنے نفع سامنے آ جاتا ہے۔ اگر حساب نہیں کتاب نہیں کریں گے تو بجائے نفع کے نقصان آ جائیں گے۔ اس لیے ہر دن کا اپنا کیا کریں، محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔ کسی کا سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔
جیسے آدمی کو جو ہے نماز جنازہ میں اٹھائے گا نا تو اس کی قبر پر جانا پڑے گا گاؤں کا جو تو میں مسجد میں پڑھ سکتا ہوں. میں سفر میں گیا تھا میرے کو ملی نہیں ملی. ہاں جنازے کی نماز ایسا ہے کہ اگر جس کی کیا ہو جائے جنازے کی نماز چلی جائے جنازے کی نماز چلی جائے اور یہاں پر اس نے پڑھی نہیں تو پھر ایسی صورت میں اگر بستی کا شخص ہے تو اس کی قبر پر اس کو جانا پڑے گا. بستی کا جو بستی کا ہے تو قبر پہ جانا پڑے گا. اور بستی کا نہیں ہے باہر کا ہے تو پھر غائبانہ پڑھ سکتے ہیں ایسا. تو مسجد میں نہیں پڑھ سکتا. مسجد میں نہیں مسجد میں تو میں پڑھنے کس میں نہیں اس کے لیے اس طرح ثواب دعائیں کر سکتے ہیں. قبرستان میں جا سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک دو لوگوں کا ایسا دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے اور سیدھا چھوڑ کے بھاگ گئے تو ان کو پوچھا کہ بھاگ کیوں گئے تو بولے ہوا چلی گئی. تو اجازت ہے اسے جانے کی؟ ہاں جب نماز کے اندر سمجھ لیجیے کہ ریح خالی ہو جاتی ہے ہوا نکل جاتی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو نماز تو اس سے ٹوٹ گئی نماز تو رہی نہیں. اب اس کو چاہیں گے کیا کر لیں پیچھے جا کے وضو کر لے دوبارہ کہ ہماری نماز کے اندر شریک ہو جائے. حرج نہیں جا سکتے ہیں. جماعت پڑھنے کی وجہ سے اس کو جو چھوڑنا پڑے گا. اگر جماعت ابھی جانے والے تو امام تیار یعنی جماعت ملنے والی نہیں. جی جماعت نہیں بھی ملنے والی تو کوئی بات نہیں تو وہ کیا کر جا سکتے ہیں. کبھی بھی جا سکتے ہیں. جا سکتے ہیں. بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں. تحیاتی کے اندر آخری تحیاتی کے اندر سے ہوا نکل گئی تو جگہ پر بیٹھ جائے. ایسا ہوا تھا کہ ابھی جماعت ملنے کی آشا نہیں تو پھر کھڑا بیٹھے اچھا نہیں.